انسان جب پریشان ہو اور تکالیف میں ہو تو دو چیزیں انسان کو بہت زیادہ نفع دیتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں۔ ایک، انسان صبر تحمل سے کام لے، اور دوسرا، انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے جس کی طرف سے اسے تکالیف پہنچی ہیں۔ قرآن مجید میں حکم بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے۔ تو جب انسان بیماری میں، پریشانی میں صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو اطمینان بھی ملتا ہے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر شخص اس سے پریشان ہے۔ اس سے نبٹنے کے لیے ہمیں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اعصاب کی مضبوطی بہت اہم جز ہے۔ اعصاب کی مضبوطی ہمیں آئے گی جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک آزمائش ہے، ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے، ساری انسانیت اس کے اندر مبتلا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہم صبر کو مضبوطی سے اختیار بھی کریں اور صبر کی تلقین بھی کریں، اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ ایک خاص عمل جو ہمیں الجھنوں، پریشانیوں، تنگیوں سے اور ایسے حالات میں، جن حالات میں انسان الجھا اور اسے کوئی راستہ نہ ملے، اس سے نکلنے کا جو خاص عمل ہے وہ ہے کہ ہر شخص استغفار کی کثرت کرے، چاہے استغفر اللہ مکمل پڑھے اور چاہے استغفر اللہ اتنا جملہ پڑھے، لیکن استغفار کی کثرت کرے، ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے اور ہمارے بند راستے بھی کھلنے لگیں۔ استغفار کی کثرت سے انسان اپنی بلاؤں کو اپنے اوپر سے ٹال سکتا ہے، صدقہ دینے سے بلاؤں کو ٹال سکتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت سید جاوید صاحب دامت برکاتہم ایک وظیفہ بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو بند راستے بھی کھلتے ہیں اور انسان کی زندگی کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کیے جائیں اور 10 تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اہتمام کیا جائے تو اس سے مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، راستے کی رکاوٹیں یہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو بیماریوں سے نجات ملتی ہے، روحانی جسمانی صحت میسر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہونے لگتی ہے۔